وہ اسی مقام پر ڈریگان کو گرتا رہا اور وقت آہستہ آہستہ اور دبے پاؤں گزرنے لگا، حتیٰ کہ ڈریگان کی پیشانی پر ایک سلوٹ نمودار ہونے لگی۔ اگلے ہی ساتھ اس کے چوکور چہرے کا سپاٹ پن ختم ہوتا چلا گیا۔ اس کے رخساروں کی نمایاں ہڈیوں کے اوپر کی کھال میں خفیف سی کپکپاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے نتنے متحرک ہو گئے۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ ایک پیغام رساں بہت بری خبر لے کر آئی ہے، موہان نے کہا۔ ڈریگان کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات تیرنے لگے اور اس کی آنکھیں اپنے ساتھی سے ہٹ کر سونی پر گئیں۔ پھر وہ موہان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سراجو کی شمشیر کا مالک ہلاک ہو گیا ہے، موہان نے وضاحت کی۔ سونی نے دیکھا کہ اس خبر کو سن کر ڈریگان کی آنکھوں سے یوں غم جھانکنے لگا تھا جیسے اس کا دل بے اختیار رو پڑا ہو، لیکن اس کے منہ سے ایک بھی سسکی نہیں نکلی اور آنکھیں آنسوں سے بے نیاز رہیں۔ کیسے؟ اس نے ابرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ اسے قتل کیا گیا ہے، موہان نے جواب دیا۔ قاتل کون ہے؟ اس بار ڈریگان کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ سونی سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ فانگ، شیطان کا پجاری فانگ، موہان نے جذباتی لہجے میں بتایا۔ ڈریگان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ قد میں اپنے ساتھی سے 2 انچ چھوٹا تھا، جبکہ موہان قد و قامت میں ٹائیگر کے برابر رہا ہوگا۔ ڈریگان خاموشی سے ایک دروازے کی طرف چل دیا۔ یہ دروازہ اسی کمرے کی ایک دیوار میں نظر آ رہا تھا۔ سونی نے محسوس کیا کہ چلتے وقت ڈریگان کا جسم پارے کی طرح بے چین ہے۔ اس کے شانے چوڑے تھے اور اس کی حرکت میکانکی انداز کی لگتی تھی۔ موہان اس کے مقابلے میں پتلا تھا، لیکن اس کے انداز میں بے پناہ وقار تھا۔ ڈریگان دروازے کی طرف چل دیا تو موہان نے سونی کو بھی چلنے کا اشارہ کر دیا۔ ڈریگان دروازے کے سامنے رک گیا، پھر اس نے آہستگی سے دستک دی۔ ابھی دستک کی آواز بھی معدوم نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ اس دروازے کے کھلنے سے خفیف سی چرچراہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جس کسی نے بھی دروازہ کھولا تھا وہ اندر تاریک حصے میں کھڑا تھا۔ سونی نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ اندر جو شخص کھڑا تھا، امتداد زمانہ نے اس کے چہرے پر جریاں سجا دی تھی۔ وہ بھی دونوں نوجوانوں کی طرح برے لبادے میں ملبوس تھا، جس میں کمر پر ایک سنہری بیلٹ لپٹی ہوئی تھی۔ سونی سمجھ گئی کہ یہی شخص اوریس مون ہے، جسے صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے اس نے سرکاری طور پر اتنا طویل سفر کیا ہے۔ اوریس مون نے سونی کی طرف دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر بڑی ہی پیار بری اور شفقت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماسٹر سناجو، اوشان ہلاک ہو گیا ہے، ڈریگان نے اسے اطلاع دی۔ اوریس مون کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، پھر وہ یوں ساکت کھڑا رہا جیسے صدمے کی لہر اسے چھوئے بغیر ہی گزر گئی ہو۔ موہان نے اسے سونی سے معلوم ہونے والی صورتحال بتانی چاہی، لیکن اوریس مون نے اس سے قبل ہی قاتل کا نام لے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر سونی کے ساتھ موہان بھی حیرت زدہ رہ گیا تھا، اور پھر اس نے ڈریگان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ ماسٹر اوریس کو قاتل کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا۔ ڈریگان نے کندھے اچکا کر بے بسی کا اظہار کر دیا۔ اس دوران میں اوریس مون پلٹ کر کمرے کے وسطی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چلنے کے انداز پر کسی ماہر ترین رقاص کے انداز کا شبہ ہوتا تھا۔ سونی دروازے میں مبہوت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اس انداز میں صرف ایک شخص کو چلتے دیکھا تھا، وہی شخص جو اس کی دھڑکنوں میں بسا ہوا تھا۔ آج وہ ایک اور شخص کو اسی انداز میں چلتے دیکھ رہی تھی، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اوریس مون زمین پر پاؤں رکھ کر نہیں چل رہا، بلکہ اس کا وجود زمین سے چند انچ اوپر ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ کمرے کے وسط میں ایک گول چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اوریس مون نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور پھر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ اب اس کی آنکھیں سرخ نظر آ رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون کے آنسو تیر رہے ہوں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے اوشان کو بارہا سمجھایا تھا کہ دھوئیں کے آدمیوں سے ہمیشہ دور رہے۔ بالآخر وہ اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ موہان اور سونی نے ڈریگان کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے اوریس مون کی اس بات کی وضاحت چاہتے تھے، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوا۔ بوڑھے اوریس مون کے ہونٹ متحرک ہو گئے اور وہ وہی کہانی سنانے لگا جو اوشان نے ایک بار لمبے ناخنوں والوں کے سلسلے میں ٹائیگر کو سنائی تھی۔ 3 روز بعد اوریس مون اور سونی ایک بینچ پر بیٹھے ان شاگردوں کی طرف دیکھ رہے تھے جو کنگ فو کی مشق کرنے میں مصروف تھے۔ جب سے سونی وہاں آئی تھی، سراجو کے اس قدیم ماسٹر نے اپنا بہت سا وقت اس کے ساتھ گزارا تھا۔ بوڑھا اوریس مون سونی کے بے پناہ حسن سے بے حد متاثر تھا اور اب تک اسے کئی بار دعائیں دے چکا تھا۔ اس نے پیش گوئی کی تھی کہ اگر وہ اور شہزاد ٹائیگر ایک دوسرے کے رفیق حیات بن گئے تو ان کی زندگی قابل رشک ہوگی اور دنیا بھر کی خوشیاں ان پر نچھاور ہوتی رہیں گی۔ سونی نے ٹائیگر کے ساتھ جو ابتدائی 10 روز گزارے تھے
اس نے ان دنوں کے ایک ایک لمحے کا احوال اوریس مون کے گوش گزار کر دیا تھا۔ اگرچہ اوریس مون شہزاد ٹائیگر سے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن روحانی طور پر اوشان کے توسط سے وہ اسے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جب سونی نے اسے ان لمحوں کی تفصیل سنائی تھی جن میں ٹائیگر نے اسے فانگ سے رہا کروایا تھا، تو اوریس مون گہری توجہ سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا اور بار بار اس کے ہونٹوں پر تحسین آمیز مسکراہٹ کھیلنے لگتی تھی۔ ہاں، وہ ایک گریٹ ماسٹر ہے۔ بالآخر اوریس مون نے ٹائیگر کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور اس کے لہجے سے گہرا خلوص اور سچائی جھلک رہی تھی۔ شاید تم نہیں جانتی، اوشان کے بعد سناجو کا وارث وہی ہوگا۔ سونی کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں، لیکن وہ اس مرتبے کے لیے ابھی بہت کم عمر ہے۔ اوریس مون نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھپ تھپا دیا۔ یہ درست ہے کہ وہ اس منصب کے لیے ابھی کم عمر ہے، لیکن شمشیر سناجو کے مالک نے اسے خود اپنا وارث مقرر کیا ہے۔ یاد رکھو، اگر وہ زندہ رہا تو اسے یہ منصب سنبھالنا پڑے گا، اور اگر فانگ نے اسے شکست دے دی تو وہ بلیک سرکل کا بلا شرکت غیر مالک بن جائے گا۔ ماسٹر، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ اوشان کو فانگ نے قتل کیا ہے؟ سونی نے اپنی ایک الجھن بیان کر ہی دی۔ اوریس مون مسکرانے لگا۔ یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور مقدر کا لکھا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اچانک ہی وہ نتھریں پھیلا کر سونگنے لگا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح چاروں طرف سونگتا رہا، پھر اس نے جلدی جلدی بولنا شروع کر دیا، جیسے اسے کوئی مصروفیت یاد آ گئی ہو۔ تمہاری محبت شہزاد ٹائیگر کے لیے خود اس کی محبت کا آئینہ ہے۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے، لیکن یہ ایک تخیر خیز امر ہے، کیونکہ ہمارے دور تک کوئی شخص کنگ فو کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ روحانی علوم اور عورت دونوں سے بیک وقت محبت صرف اسی نوجوان کو ملے گی۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈل گئی۔ لیکن کبھی کبھی سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ڈریگان اور موہان دونوں ایک ہفتہ یا ایک مہینہ بھی انتظار کر سکتے ہیں، جبکہ تمہیں ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے احاطے کے اس حصے کی طرف دیکھا جہاں اس کے شاگرد مشق میں مصروف تھے، لیکن اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ احاطے کے جس حصے میں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی دیوار کے قریب ہی ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس کے ٹائروں کی دلخراش چیخوں سے ماحول کانپ گیا۔ اس گاڑی سے درجن بھر سیاہ لبادوں والے آدمی کود کر اترے۔ اوریس مون تیزی سے لپکا تاکہ سونی کو اپنی آڑ میں لے لے، لیکن اس کے حرکت میں آنے سے قبل ہی سونی کو نرغے میں لے لیا گیا۔ اس سے قبل کہ اوریس مون کچھ کرتا، سیاہ لبادے والوں کے لیڈر نے اس کی کھوپڑی پر ایک ضرب لگائی اور وہ لہرا کر اس کے بازوں میں جولتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ لیڈر کا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے سونی کو اٹھا لیا اور دیوار کے قریب کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے تمام ساتھی اوریس مون کو روکنے کے لیے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اوریس مون کے شاگردوں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ ان کا استاد اور مہمان لڑکی خطرے میں ہے۔ وہ مشقیں چھوڑ کر تیزی سے ان کی طرف لپک پڑے۔ اوریس مون کی عمر اس وقت 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے مقابلے میں بلیک سرکل کے بہترین ماسٹر کھڑے کر دیے گئے تھے۔ اوریس مون نے خود کو اچھال کر اس دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں مشینی انداز میں حرکت کرنے لگی۔ بلیک سرکل کے غڈوں نے دفاع اور حملہ بیک وقت کیا۔ درجن بھر آدمیوں کی اس دیوار میں سے 2 آدمی گر گئے۔ اوریس مون کی ہتھیلی کا کنارہ ایک آدمی کی ناک پر پڑا تھا۔ اس ہاتھ نے نہ صرف اس کی ناک توڑ دی، بلکہ وہ اس کی آنکھوں سے ڈیلے نکالنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ دوسرا آدمی اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھامنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی کھوپڑی اس انداز میں ہاتھوں سے بھلا کون سنبھال سکتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ رکوع کے انداز میں جھک گیا۔ انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے اپنے ہی سر کا بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہو۔ وہ منہ کے بل گرا تو اس کی چٹخی ہوئی کھوپڑی سے مغز بہہ نکلا۔ اوریس مون پر بیک وقت 2 آدمی ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ایک شیر کے پنجے کا انداز استعمال کر رہا تھا، جبکہ دوسرے نے منکی بلو استعمال کیا۔ اوریس خود کو بچانے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن وہ ان دونوں کو نقصان نہ پہنچا سکا، کیونکہ اسی لمحے اس کی نگاہ سونی کی طرف مرکوز ہو گئی تھی، جسے ایک سنہرے جال میں لپیٹ کر لیڈر نے اپنی گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ تب اچانک ہی اوریس کی نگاہ لیڈر کے دائیں ہاتھ پر پڑی۔ اس کے جسم میں شرارے ہی شرارے بڑھ گئے۔ اس کے شاگرد بھی پہنچ گئے تھے، اس لیے بلیک سرکل کے غنڈوں کو منتشر ہو کر ان لوگوں کے مقابلے میں آنا پڑا تھا۔ اوریس مون نے اپنے دونوں ہونہار شاگردوں کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بلیک سرکل کے ماسٹروں کے مقابلے میں ابھی طفل مکتب ہیں۔ اوریس مون نے اس طرف سے توجہ ہٹائی کیونکہ اس نے لیڈر کی آنکھوں پر چڑھے ہوئے آہنی خولوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ فانگ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔
اور اس وقت سونی اس کے قبضے میں پہنچ چکی تھی۔ یک اورس مون کو یوں محسوس ہوا جیسے رب عظیم نے اسے ایک بار پھر جوانوں جیسی پھرتی اور طاقت واپس دے دی ہو۔ وہ جہاں تھا وہیں سے فضا میں بلند ہو گیا اور پھر اس کا وجود فانگ کی طرف یوں گرنے لگا جیسے کوئی دیو پکر پرندہ کسی شکار پر جپٹتا ہے۔ اورس مون کی عمر اور جسمانی حالت کے پیش نظر فانگ کو توقع تھی کہ وہ زمین پر رہ کر ہی اس سے لڑے گا، لیکن جب اس نے بوڑھے کو کسی شاہین کی طرح خود پر آتے دیکھا تو لمحاتی تخیل نے اسے مدافعت یا حملے کے خیال سے ہی بے خبر کر دیا۔ اورس مون کا جسم کسی چٹان کی طرح فانگ سے ٹکرایا۔ وہ الٹ کر گرا، لیکن گرتے ہی سنبھل گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ اس نے خود پر گرتے ہوئے اورس مون پر کئی گوسے برسائے، اسے کئی لاتیں ماری اور پھسل کر اس کی دسترس سے دور ہو گیا۔ اورس مون نے اس کی آنکھوں کے سامنے انگلی کا آنکڑا گھمایا۔ اگر فانگ خود کو بچانے کے لیے ہر طرح سے تیار نہ ہو گیا ہوتا تو اس کا ایک ڈیلا اس آنکڑے نما انگلی میں ضرور پرو جاتا۔ شیر کے پنجے کا یہ مخصوص وار سناجو کے ماسٹروں کے کمال فن کا نتیجہ تھا، لیکن فانگ اپنی نوکیلی آہنی انگلیوں کی مدد سے بآسانی خود کو دفاعی حالت میں لے گیا اور بال بچ گیا۔ اچانک اورس مون کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ اس کی سماعت سے ڈریگان کی دلدوز چیخ ٹکرائی تھی۔ اس کا بایاں ٹخنا ٹوٹ گیا تھا اور دائیں ران پر اتنی گہری خراش آئی تھی کہ ہڈی نمودار ہو گئی۔ اورس مون نے اپنے حریف کو گھٹنے سے چوٹ ماری۔ فانگ بل بلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے اورس مون کا ہاتھ نصف دائرے میں گھوم گیا۔ فانگ تو اس سے بال بچ گیا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور زد میں آ گیا۔ ہتھیلی کا کنارہ اس کی تھوتنی پر پڑا۔ اس کے منہ سے ایک گٹی سی چیخ نکل گئی۔ اس کے دانت ٹوٹ کر منہ میں بھر گئے تھے اور اس کا بالائی لب کٹ کر لٹک گیا تھا۔ ڈرائیور خون تھوکنے لگا۔ اس خون میں اس کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ٹکڑے بھی شامل تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ غصے سے اندھا ہو رہا تھا۔ اس نے اورس مون کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اچھل کر سامنے سے ہٹ گیا۔ جبکہ ڈریگان گاڑی کی زد میں آ چکا تھا، اس کی ٹانگ ایک پہیے کے نیچے آ گئی۔ دفعتاً گاڑی کو ایک شدید جھٹکا لگا اور ڈرائیور اپنی سیٹ سے اچھل کر باہر گر گیا۔ گاڑی وہیں رک گئی۔ اس دوران میں فانگ کو ایک بار پھر سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے گاڑی کے سامنے بے ہوش پڑے ڈریگان کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر دوسری جانب دیکھنے لگا، جہاں موہان 3 آدمیوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بجلی کے کوندوں کی طرح لپک رہے تھے۔ سونی جال میں بے بس پڑی تھی اور اس کا وجود ابھی تک بے ہوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر اسے ہوش آ جاتا تو وہ کسی نہ کسی طرح گاڑی سے نیچے پہنچ سکتی تھی، کیونکہ اس وقت سب لوگ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہوتے، اس لیے کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہ دیتا۔ لیکن اسے فانگ کے ماسٹر ہینڈ نے بے ہوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ کئی گھنٹے سے قبل ہوش میں نہیں آ سکتی تھی۔ مان اور ایسمون نے بلی کے خطرناک ترین حملے کا انداز اختیار کر لیا اور فانگ کو اس صورتحال کا اندازہ ہوا تو اورسمون کا دایاں پاؤں اس کے گردے پر شدید ضرب لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ فانگ نے جوابی داؤ استعمال کیا جو ناکام رہا۔ اورسمون کی ٹانگ گاڑی کی آہنی باڈی سے ٹکرا گئی، لیکن فانگ جانتا تھا کہ وہ ہڈی توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسے اپنے گردے کے مقام سے خون بہتا محسوس ہونے لگا۔ اب اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ وہ مزید نہیں لڑ سکتا۔ وہ قدرے اچھلا اور پھر فضا میں کروٹیں بدلتا ہوا اورس سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اگرچہ اس کا جسم خاصا زخمی ہو گیا تھا، لیکن اس کی ذہنی حالت بہترین تھی۔ دفعتاً ڈریگان کو ہوش آ گیا۔ اسی ساتھ ایک شخص اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کا پاؤں اٹھا اور ڈریگان کی طرف کسی کلہاڑے کی طرح گرنے لگا۔ چوٹ اس کے رخسار کی ہڈی پر لگی۔ ڈریگان کو خطرناک ترین صورتحال سے دو چار دیکھ کر اورس اس کی طرف لپکا تو فانگ کو گاڑی میں بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ اسے دیکھ کر دو اور سیاہ لبادے والے بھی گاڑی کی طرف لپک پڑے۔ اورس سمجھ گیا کہ اب ڈریگان کو بچانا ممکن نہیں۔ فانگ نے گاڑی بیک کر کے تیزی سے آگے بڑھائی اور اسے کچلتا ہوا نکل گیا۔ موہان سے الجھتے ہوئے تینوں درندے بھی تیزی سے منتشر ہوئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی ماندہ غنڈے گاڑی میں کود گئے۔ فانگ نے دیوانوں کی طرح گاڑی کا رخ دیوار کی طرف کر دیا اور پھر اسے توڑتا ہوا آگے بڑھاتا چلا گیا۔ گاڑی کی رفتار بے حد تیز تھی۔ موہان اور اس کے ساتھیوں نے گاڑی کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، لیکن چند ہی ساتوں میں وہ اس کا آخری نشان تک کھو بیٹھے۔ اورسمون ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کے لیے انتہائی شرمناک صورتحال تھی کہ کوئی اس کے گھر آ کر اتنے آدمی کی موجودگی میں اس کے کسی مہمان کو اغوا کر کے لے جائے اور اس کے عزیز ترین شاگرد کو موت سے ہمکنار کر دے۔ اس کا سر ندامت اور دکھ سے جھک گیا۔ ٹائیگر بے حد فکر مند تھا۔ اسے ہانگ کانگ میں آئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس عرصے میں سوائے چند افسوسناک واقعات کے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے وہ اپنی منزل کا تعین کر لیتا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ بلیک سرکل کے گرگے اس کی تلاش میں ٹڈی دل کی طرح پورے ہانگ کانگ میں پھیل جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک اس کے خون کا پیاسا ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔
اور ہفتے بھر میں بھی اس کی معلومات صفر ہی رہی تھی۔ ٹائیگر تیزی سے سینٹرل پوسٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ گھومنے پھرنے کے لیے یہ ایک مناسب ترین وقت ہے، کیونکہ گلیاں اور بازار آباد ہو گئے تھے اور سڑکوں کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھوں پر بھی ہجوم ہو گیا تھا۔ اس بھیڑ میں گم ہو کر گھومنا پھرنا اس کے لیے فائدہ مند تھا۔ اچانک اسے چند بچے اور بچیاں دکھائی دی جو اسکول جا رہی تھیں۔ برسوں بعد اسکول جاتے ہوئے بچے نظر آئے تھے اور وہ انہیں دیکھ کر یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ جب وہ اسکول جایا کرتا تھا تو ان بچوں میں کس سے ملتا جلتا لگتا ہوگا۔ بچے کس قدر آزاد اور پرسکون تھے۔ ان پر ایسے پرندوں کا گمان ہوتا تھا جو آزادی سے پرسکون فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ انہیں کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ وہ صبح سے شام تک کی زندگی گزارتے تھے اور پھر اگلا روز بھی اسی انداز میں گزر جاتا۔ وہ راہ چلتے کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے اور ان کے کہکہوں سے زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ بوڑھے فیدر کی لاش دیکھنے کے بعد وہ انتقام اور غصے کی آگ میں جل اٹھا تھا اور اس نے بعد ازاں 4 ایسے مقامات پر حملے کیے تھے جہاں فانگ کے ملنے کی توقع تھی، لیکن اس کا خیال غلط نکلا۔ برازو کی موت، بازار حسن میں بلیک سرکل کے غنڈوں کا قتل، چوئچو ہیروئن فیکٹری میں دھماکہ اور ایک ایسے گھر پر گولیوں کی بارش جہاں چند قاتلوں کے قیام کا یقین تھا۔ اس فائرنگ میں بلیک سرکل کے 4 آدمی مارے گئے تھے، لیکن ابھی تک فانگ سامنے نہیں آیا تھا۔ ہانگ کانگ میں ہونے والی ان پراسرار وارداتوں سے کھلبلی مچ گئی تھی۔ پولیس کی انگنت گاڑیاں پاگل کتوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتی رہی تھی، لیکن ٹائیگر ان کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اس نے مقامی خبروں اور اخبارات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ابھی تک اس کا حلیہ پولیس کے ریکارڈ میں محفوظ نہیں ہوا ہے، گویا کسی نے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ علاوہ ازیں اخبارات یہ قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ کوئی نیا گروہ بلیک سرکل کو شکست دے کر منشیات کے ریک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹائیگر کو یہ بھی احساس تھا کہ شیکو سے لے کر چوان ریور تک ہر غنڈہ اس کی تلاش میں ہوگا۔ منشیات فروشی کے کاروبار میں ملوث ہر ہستی اس کی بو سونگتی پھر رہی ہوگی، حتیٰ کہ بلیک سرکل کے گروہوں نے 18 سال تک کے نوعمر بدماشوں کو بھی اس کی تلاش پر مامور کر دیا ہوگا۔ پیشہ اور قاتل، چور اچکے، حتیٰ کہ ہر جرم پیشہ آدمی اسے ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوگا۔ ٹائیگر بلیک سرکل کا جس قدر نقصان کر چکا تھا، اس کا اسے خوب اچھی طرح سے اندازہ تھا اور اسے توقع تھی کہ اگر وہ ان کے ہاتھ لگ کر بے بس ہو گیا تو وہ اس سے ایسا سلوک کریں گے کہ اس کی مثال انسانی تاریخ میں ملنی محال ہو جائے گی۔ برازو کی شکست کے بعد اسے توقع تھی کہ اس کا کوئی اور جانشین مقابلے پر آئے گا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ہر ایک کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ہر کوئی اس کی تلاش میں ضرور تھا، لیکن کوئی بھی اس کے سامنے آ کر لڑنا نہیں چاہتا تھا، گویا وہ اسے بے خبری میں مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ٹائیگر نے اپنے قیام کے لیے کولون کے ایک گھٹیا سے ہوٹل کا انتخاب کیا تھا اور اس وقت وہ وہیں سے باہر آ رہا تھا۔ اس ہوٹل کا نام اسے ماسٹر تاؤ نے بتایا تھا اور ماسٹر تاؤ نے اسے کہا تھا کہ وہ جلدی اس رابطہ قائم کرے گا، لیکن ابھی تک اس کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں موصول ہوا تھا۔ جب وہ پوسٹ آفس پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اسے فی الحال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے پوسٹ باکس کا جائزہ لیا۔ وہ گزشتہ 3 روز سے اس باکس کے قریب نہیں آیا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔